بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر ہے۔ آئیے ہم آپ کے سوالوں کی طرف چلتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم آج کا نیا سوال آپ کا پیش کریں، ہم اپنی کسی پچھلے ہفتے کا سوال دہرانا چاہتے ہیں جو حقیقتاً تشنہ رہ گیا تھا، اور اس کا اعادہ کر دینا فائدہ مند ہوگا۔ وہ یہ تھا کہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم بذات خود دین حق پر قائم ہیں، کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں، لیکن میں اپنی برائی نہیں بیان کر رہا ہوں، نہ اپنے بھائیوں کی وہ کوئی کمی بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک کمی جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کچھ ایسی بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں، خلاف شریعت کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ میرا رہنا تھوڑا برا لگتا ہے، مجھے پسند نہیں ہے، تو کیا میں ان سب کو چھوڑ دوں، یعنی قطع تعلق کر لوں، بائیکاٹ کر دوں، یا کہ کس طرح سے زندگی گزاروں؟ تو ہم جواباً آپ کو کہیں گے آپ کی مشکل ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ برے کام کو برا سمجھیں اور اچھے کام کو اچھا سمجھیں، اس طرف دعوت دیں، اس طرف بلانے کی کوشش کریں، لیکن اگر برے بھائی ساتھ میں ہیں تو انہی جیسا ہونے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس سلسلے کو سدھارنے کی کوشش کرنا ضروری کام ہے۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری اس موقع پر یہ ہے کہ آپ کے وہ بھائی ہیں جیسا آپ کہتے ہیں، اور حقیقتاً ہے بھی، اگر وہ مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں تو آپ کے بھائی ہیں، تو آپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جہاں بھائیوں کے بجائے ان کو بھی دعوت دینے کی ذمہ داری ہے، دین کی بات پہنچانے، دین کی اچھائی بتانے، برے کام سے روکنے کی ذمہ داری۔ لیکن جو کفر و شرک میں سب سے پہلے تو ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن جو کفر و شرک سے چھوڑ کر ایمان میں داخل ہیں ان کو برے کاموں سے، حرام کاموں سے، گناہ کبیرہ سے بچانے کی ذمہ داری بھی ان کے بھائیوں پر عائد ہوتی ہے۔ تب آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ برا دیکھیں تو چھوڑ کے الگ ہو جائیں، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بائیکاٹ کریں اور آپ ہی کا بائیکاٹ ہو جائے، لہذا بائیکاٹ کرنے کے اصول ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اس کے پہلے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے بھائیوں کے لیے خیر کا پہلو دل میں رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ ان کو اچھائی کی طرف بلائیں، ان کے برے کاموں سے ان کو ڈرائیں، کتاب و سنت کی دلیلیں پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی کی بھی ہدایت مل جاتی ہے تو تمہارے لیے عرب کا سب سے قیمتی سرمایہ جو زمانے میں تھا، آپ نے کہا کہ ان سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جب وہ یعنی سب سے قیمتی چیز اس سے مل جاتی، جو وہاں کا سب سے گراں قدر چیز تھی، سب سے مہنگی چیز وہاں کے سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جن کو بہت پیسوں سے خریدا جاتا تھا، کہا کہ اس سے بھی بہتر ہے۔ تو آپ کے ذریعے اگر آپ کی باتوں سے، آپ کی نصیحتوں سے، آپ کے خیر طرف بلانے سے کسی کو ہدایت مل جائے تو گویا کہ آپ کو بہت بڑا انعام ملتا ہے، بہت بڑا انعام ملتا ہے۔ اور انعام کی میں کچھ تفصیل بھی پیش کر دوں۔ ایک انعام تو سب سے بڑا یہ ملتا ہے کہ آپ کے ہدایت کے راستے پر لانے کی وجہ سے، بھلائی کی طرف بلانے کی وجہ سے اگر کسی انسان کو ہدایت مل جاتی ہے اور بھلائی کا کام کرنے لگتا ہے، برائی کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے بھلائی کرنے کا، خیر کا کام کرنے کا، ثواب کے کام کرنے کا، عمل صالح کا ایک ثواب آپ کو بھی ملتا ہے، جبکہ اس کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ آپ اس کی مثال جیسے سمجھے کہ رمضان کے مہینے میں ایک آدمی اگر کسی کی افطاری کراتا ہے تو افطاری کرنے والے کا افطار کا ثواب، اس کے روزے کا ایک ثواب اس کو ملتا ہے جو افطاری کراتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے جو افطاری کرنے والے کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، آپ کو ایک ہدیہ اور تحفہ ملتا ہے اس کام خیر کے کرنے پر۔ تو آپ کو اس کی طلب کی کوشش کرنا چاہیے، آپ کی یہ سوچ کی بائیکاٹ کر کے ہم کو الگ ہو جانا چاہیے تاکہ اپنے کو بچا سکیں، نہیں۔ آپ کو بائیکاٹ ہونے سے فائدہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنا دین بچائیں گے تو ہم محفوظ رہ جائیں گے، ثواب زیادہ ملے گا ہم کو، ہم غلط کام میں لگ جائیں گے تو ہمارے نیکیاں گھٹنے لگیں گی۔ لیکن اس سے بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ کو اس ثواب کے کمانے کا ایک راستہ اور بھی ہے کہ آپ ان کے درمیان رہیں، اچھے سے ملیں، اخلاق حسنہ پیش کریں اور ان کو خیر کی طرف بلائیں۔
البتہ یہ بات کہ کیا آپ کو کبھی چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے، ان کے بائیکاٹ کرنے کی گنجائش ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں، اگر ان کا وہ عمل ان کو کافر کے درجے میں پہنچا دیتا ہے اور کفر و شرک کا کام کرنے لگتے ہیں، دین اسلام کے وہ چیزیں جو منافی ہیں جن کی وجہ سے دین چلا جاتا ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو آپ ان کے درمیان نہ رہیں تو یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر ان کا کام ایسا نہیں ہے تو آپ کے سامنے خیار ہے، اختیار ہے، وہ یہ ہے کہ مصلحت کو دیکھتے ہوئے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ مصلحت کیا ہوتی ہے؟ مصلحت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ میں رہنے اور اچھا کام کرنے اور ان کو نصیحتیں کر دینے سے ان کی کایا پلٹ سکتی ہے، شر سے خیر کی طرف آ سکتے ہیں، تو آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور آپ کرتے رہیں، امید رکھیں، یہ امید کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ آپ کا کیا ہوئے کے باوجود بھی اگر وہ نفع حاصل نہ ہو تب بھی آپ کو خسارہ نہیں ہے، آپ کو خسارہ نہیں، اس لیے کہ آپ تو ایک محنت کا کام جو کر رہے ہیں وہ اچھائی کا کام کر رہے ہیں، اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی، لیکن اگر نہیں ہوتا تب بھی آپ کا خسارہ نہیں ہے۔ اور ویسے بائیکاٹ کرنے کا جو اصول ہے کسی سے قطع تعلق کر لینے کا، وہ یہ ہے کہ مومن آدمی کا بائیکاٹ کرنا منع ہے شریعت میں۔ آپ کا بھائی ہے، غلط کام کرتا ہے، آپ کے سامنے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو نصیحت کریں، یہ مطلوب ہے کہ بائیکاٹ کر دیں، یہ مطلوب ہے، الا کہ اس کا کام اتنا عظیم ہو کہ اس سے آپ کو کفر و شرک کا راستہ آپ کو مل سکتا ہے، تو آپ اس سلسلے میں سوچ سکتے ہیں۔ اور مومن آدمی جو گنہگار ہوتا ہے اس سے ایمان کی بات نہیں چھن جاتی، گناہ صرف لگتا ہے، ایمان تو باقی رہتا ہے، لہذا مومن کو چھوڑنے کے لیے حدیث میں روکا گیا ہے، اور یہ کہا گیا اگر آپ سے کوئی اختلاف کرتا ہے، آپ کے درمیان کوئی ناچاقی ہو جاتی ہے، تب بھی آپ کو 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مان لیجیے آپ اپنے دین کے بچانے کے خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مصلحت دین کو مضبوط کرنے میں ہے، نہ کہ اپنے آپ کو الگ کر لینے میں ہے۔ اور ایسی صورت میں صرف ایک بات ہے کہ آپ کے کچھ دنوں تک اس کا بائیکاٹ کرنے، اس سے قطع تعلق کر لینے سے، سلام چھوڑ دینے سے، کلام چھوڑ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے احترام میں، آپ کے دباؤ میں، آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی قدر و منزلت کا اعتبار کرتے ہوئے حق کی طرف لوٹ سکتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ سکتا ہے، تب تو آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان بڑھ سکتا ہے تو آپ کو بالکل بائیکاٹ سے باز آ جانا چاہیے۔ ایسی صورت میں جو مسلمان فاسق و فاجر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے اس کا بھی بائیکاٹ کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو دین کی طرف بلانے میں درستگی ہے، اور کفر و شرک والے کو بھی دین کی طرف بلانے میں فائدہ ہے۔ مومن آدمی کسی کا بائیکاٹ کسی کام پہ کرتا ہے تو اس کو جائز نہیں کہ اس کو اتنے دن، اس کو زیادہ دن تک باقی رکھے۔ حدیث میں آیا ہوا ہے لا يحل لأحد ان يهجر اخاہ المؤمن، کسی بھی مومن کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے بھائی سے ہجرت، قطع تعلق توڑ کا، حجر کے معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں، چھوڑ دے اس کو۔ جب یہ ملتے ہیں تو ان میں سے ایک ادھر کو چلا جاتا ہے، سامنے آ کے ملنے کا راستہ ہے، دونوں آگے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن نہیں، راستہ دیکھتے ہی دائیں، راستہ دیکھتے ہی بائیں، تو ایسے ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں آپ نے فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سے، ان دونوں مومن بھائیوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے سے ابتدا کرتا ہے، اس لیے کہ ملاقات میں سلام یہ سلامتی کی چیز لانے والی چیز ہے۔ لیکن اگر کبھی بائیکاٹ میں فائدہ ہے کہ اس کو پشیمانی ہوتی ہے، وہ لوٹ کے خیر کی طرف آ سکتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، تو ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اس کی مثال دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، اس وقت صحابہ کے لیے ایک عام حکم تھا کہ جتنے ہیں سب کے سب اس غزوے میں شریک ہوں۔ بڑی ہی سخت گرمی کا زمانہ تھا، لوگوں کی پریشانیاں تھیں، کھجور کے پھل کاٹنے کا زمانہ ہو گیا تھا، لیکن ان میں سے بہت سارے صحابہ کے، ان میں سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہمارے پاس تو گھوڑا ہے، یا کسی نے کہا کہ ہم پہنچ کر سکتے ہیں، ابھی تو 2 دن باقی ہے، 1 دن باقی ہے، چاچا آج گئے ہیں، کل پہنچ جاؤں گا، پرسوں پہنچ جاؤں گا، یوں ہی ایسے ہی بہت سے کاموں میں آدمی لیت و لعل کرتے ہوئے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ان میں سے کعب بن مالک تھے، ان کے 2 ساتھی اور بھی تھے جو مومن ہیں، جن کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں، منافقوں کی طرح سے نہیں تھے، ایسے ہی آج کل کرتے کرتے نہیں پہنچ سکے، کہ یہاں تک کہ لشکر بہت دور چلا گیا، اب ملنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے
صحابہ کرام نے اپنے اپنے عذر رکھے، منافقین نے تو بہت سارا جھوٹ بول کر کے اپنی گلو خلاصی کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون صحیح بول رہا ہے کون غلط کر رہا ہے۔ یہ 3 صحابہ کرام جو صحیح بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم ایسے کسی اور نہیں، بس یوں آج کل کرتے ہوئے ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نہیں جا سکے ہیں۔ تو آپ نے ان کا بائیکاٹ کیا، کافی دنوں تک بائیکاٹ رہا، صحابہ کرام نہیں ملتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، کبھی وہ آنکھ اٹھا کے دیکھنا چاہتے رسول کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کر لیتے، یا وہ ایسے ہوتا رہا یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے توبہ کی آیت نازل ہوئی، اور قرآن مجید میں ان کو اللہ سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تفصیل لمبی ہے، لیکن صرف بتلانا یہ مقصود ہے کہ کسی کے اصلاح کی خاطر آپ کی شخصیت کا اثر ہو تو آپ اس وقت اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اس سے اپنی دوری دکھا سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں مومن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس سے بلکہ قریب رہ کر کے اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے، خاص طور سے ہدایت کے راستے میں۔ آئیے ہم ایک اور سوال طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے جو آج کا، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی دعا مانگتے ہیں، ہم نے لوگوں کو عربی میں سنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہم جانتے ہیں، وہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو نفع نہ دیتا ہو۔ تو وہ پوچھ رہے کیا ایسے کسی علم سے جو نفع نہ دیتا ہو اس سے پناہ مانگنا کیا صحیح ہے؟ تو ہم یہ بتائیں گے، ٹھیک آپ نے کہا کہ ایسا علم جس سے نفع نہ ملتا ہو اس سے پناہ مانگنا تو صحیح ہے، اس لیے کہ نفع نہیں دیتا تو نقصان دیتا ہوگا، دو ہی شکل ہو سکتی ہے، نقصان جو چیز دے وہ فائدہ مند کہاں ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے کہ علم یا تو نفع دے گا تو نقصان ہی دے گا، دونوں میں سے ایک چیز ہے۔ نفع بخش کیا چیز ہوتا ہے کہ آدمی اس سے عمل کرے تو اس کو ثواب ملے، اس کو سکھائے تو اس سے ثواب ملے، اس کی طرف لوگوں کو بلائے تو اس کا ثواب ملے، اور اچھا کام جو انسان کا ہوتا ہے اس کے خلاف کیا جائے، جو چیز پڑھنے والی چیز ہو، علم والی چیز ہو، نفع بخش ہو، تو کبھی آپ کے خلاف بھی وہ سخت چیز ہو سکتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن مجید تمہارے اوپر یا تو تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہاری مخالفت میں دلیل ہے۔ حق میں دلیل ہونا تو واضح ہے کہ بھئی آپ قرآن پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ثواب ملتا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ چیز جو مکمل ہی نفع ہے اور وہ ہدایت کی کتاب ہے، اگر آپ اس ہدایت کو ہدایت کے معنی میں استعمال نہیں کریں گے بلکہ اس کے خلاف کریں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا چیزیں تو نفع و نقصان سے خالی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انسان کا عمل جیسے اس کے مقابل میں ہوگا وہ 100% نفع بخش ہے، لیکن آپ کا اس کے خلاف عمل ہے تو آپ کو گناہ تو ہوگا ہی اور آپ کو نقصان تو پہنچنے والا ہے۔ لہذا انسان کو اپنے کاموں میں اس چیز کو رکھنا چاہیے کہ انسان اگر یہ تین چیزیں کہ اس سے نفع ملتا ہے، تعلیم میں، علم میں، عمل میں، تو فائدہ مند ہے، اور اس سے نقصان پہنچتا ہے آپ کو آپ کی مخالفت کی بنیاد پر یا اس علم سے ڈائریکٹ ہی ایسے بنیاد پر، تو اس کے لیے تو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم اس نفع تیری پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو نقصان دیتا ہو، تو اس سلسلے میں آپ کو ہمیشہ نفع بخش علم مانگنا چاہیے، نقصان دہ علم نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ نقصان دہی آپ کی عمل سے بھی آتی ہے، تو گویا کہ اگر آپ علم بذات خود نفع بخش ہے لیکن آپ کو نقصان پہنچتا ہے تو گویا اپنے عمل سے جو آپ کا ہوتا ہے اس سے پناہ مانگنا ہوا یہ۔ لہذا نفع بخش علم سے کا حاصل کرنا اور نقصان اور ضرر پہنچانے علم سے والے سے علم سے اللہ کی پناہ مانگنا درست ہے، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسی دعا سے متعلق کچھ لوگ انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک سوال وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ ایسا سوال ہے جس کے بارے میں ہم لوگ کبھی کبھی کہہ جاتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے قضا و قدر میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا ہمیں منظور ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی کر دے، یعنی وہ چیز جو آپ نے فیصلہ کیا وہ ہمارے اوپر جاری ساری رہے لیکن تھوڑا کم مقدار میں رہے۔ اب میں اس کی توضیح کروں گا تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسی دعا مانگنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے قضا اور قدر میں کوئی اختلاف نہیں کرتے، اور یہ کہ آپ نے جو فیصلہ کیا آپ کا فیصلہ برحق ہے اور اس فیصلے کو میرے اوپر جو نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح ہے اور کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ ہمارے اوپر رہے اور ہمارے اوپر تھوڑی نرمی اور آسانی کیجیے۔
یہ سوال تو ظاہر بات ہے ان چیزوں کے بارے میں ہے جس سے آپ کو ضرر پہنچتا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ نقصان پہنچ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن آپ اللہ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیجئے. کہتے ہیں نہیں، اللہ نے آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، ہٹانے کی بات نہیں کرتے، لیکن تھوڑی آسانی کر دیجئے جس کو میں کچھ حد تک جھیل سکوں، یوں کہہ لیجئے. ہماری زبان میں بھی، عربی میں بھی اس قسم کے الفاظ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے، وہ منظوری سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ہم کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس تکلیف کو ہٹا دیجئے، بلکہ یہ کہیں گے کہ تھوڑا کم کر دیجئے. تکلیف رہے لیکن کم رہے، اس لیے کہ انسان پریشان تو حال ہوتا ہے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح کی دعا کرنا درست ہے، اللہ سے مانگنا ایسا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تکلیف برقرار ہے ہماری لیکن ہم تھوڑی آسانی کر دیجیے، یہ درست ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو ہٹا دے؟ سوال ان کا یہ ہے. تو اس سلسلے میں ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سرے سے اس طرح کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں تکلیف دی ہے اس کو برقرار رکھو لیکن تھوڑا کم کر دو، یہ برقرار رکھنے کا سوال یہاں غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی جیسے آپ کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں کہ یہ تکلیف آئے، ایسے اس کے اسباب میں، اس کے ذرائع میں یہ بھی ہے کہ آپ ایک چیز ہے کہ دعا کریں تو وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ اس میں لکھے ہوئے ہیں فیصلے میں کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ کو دعا سے پیچھے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں وہ چیز بھی آئے گی کہ آپ کی تکلیف ہٹ جائے گی. تو بلکہ اس طرح سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز باقی رہے، تھوڑا کم کر دیجیے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ایسا نہ دعا کیا کرو. کیونکہ آپ نے کہا کہ لا یقول احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم ارحمنی ان شئت، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دیں اگر آپ چاہیں، اور اگر آپ کی چاہت ہے، آپ کا فیصلہ ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں تو آپ کر دیں. آپ نے کہا اس طرح سے دعا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے کو کوئی روک سکتا ہے؟ پھر آپ اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ کی مغفرت ہوتی ہے، تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ چاہو میری مغفرت کر دو، آپ یہی چاہو میں یہی چاہتا ہوں؟ یعنی آدمی کو اپنی دعا کرنے میں اطمینان رکھنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں. لہذا انسان کو دعا کرنا چاہیے. دعا کرنے سے حدیث میں آیا ہوا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کو دعا ہی لوٹا دیتی ہے، یعنی اس کا فیصلہ جو پہلے ہوتا ہے وہ بدلتا بھی ہے. دعا میں اللہ سے دعا کرنا انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور دعا کرنے میں یہی سب چیزیں مانگی جاتی ہیں. لہذا کسی کو بیماری ہوتی ہے نہیں کہتے اللہ تعالیٰ بیماری رہے لیکن تھوڑی کم کر دی، لیکن یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیماری ہٹا دو ہم سے، ہم جس عادت میں چلو اس عادت کو ہٹا دو، یہ تکلیف ہم سے ہٹا دو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اس طرح سے دعا کرنا یہ درست نہیں ہے. میں اب بھی کچھ آئندہ آپ سے وقت ملے گا تو آپ کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو ہم یہ دعا بھی بتائیں کہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو اس طرح سے دعا کرنے سے روکا ہے، لہذا یہ چیز درست نہیں ہے. آئیے ہم اس مختصر بیان پر اس سوال کے بارے میں آپ سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں مزید کچھ تفصیل دیں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگنا چاہیے، شر کو باقی رہنے کے ساتھ کم کر دینے نہیں بلکہ ہٹا دینے کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر سے رکھے اور ہمیں بھی خیر سے رکھے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی امید رکھنی چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.